بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک آیت ہے، یہ آیت جو ہے دو جگہوں پر تکرار ہوئی ہے، کچھ تبدیلی کے ساتھ۔ دیکھ لیجیے گا سورہ لقمان آیت نمبر 27۔ خدا کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ روئے زمین پر درخت ہے سب قلم بن جائے، اور جو پانی ہے، دریا ہے، وہ سیاہی بن جائے، اور اس کے بعد بھی اسی کے برابر سات اور دریا سے استفادہ کریں، اس کے باوجود ما نفدت کلمات اللہ، کلمات خدا، ذکر خدا، علم خدا، یہ نہیں ختم ہو سکتا ہے۔ یعنی علم خدا میں، ذکر خدا میں، یاد خدا میں، کلمات خدا میں اتنی گنجائش ہے، اتنی ظرفیت ہے کہ اس کو لکھنے کے لیے یہ دنیا میں جتنے درخت ہے قلم بن جائے کم ہے، جتنے پانی ہے اور اس کے برابر 7 دریا اور بھی سیاہی بن جائے، اس کے باوجود سیاہی ختم ہو سکتی ہے، قلم ختم ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی جو فضیلت ہے، خدا کا جو علم ہے، خدا کا جو کلمہ ہے، خدا کے کلمات یہ نہیں ختم ہو سکتے ہیں، چونکہ خدا ہر طرف سے لامحدود ہے، بے نہایت ہے۔ ہر طرف سے علم خدا لامحدود ہے، حسن خدا لامحدود ہے، قدرت خدا لامحدود ہے۔ چونکہ لامحدود ہے، یہ ساری چیزیں محدود ہے، تو روئے زمین پر درختوں کو آپ قلم بنا کر لکھنا شروع کریں، روئے زمین پر جو پانی ہے سیاہی بنا کر لکھنا شروع کریں، اس کے باوجود لکھنے والے تھک جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اس کے باوجود خدا سے مربوط جو باتیں ہیں وہ نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت، اسی سے ملتی جلتی ایک آیت ہے سورہ کہف میں آیت نمبر 109، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، دریا سیاہی بن جائے، لِكَلِمَاتِ رَبِّ، کلمات رب کو نوٹ کرنے کے لیے سیاہی بن جائیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، کلمات ربی، میرے پروردگار کے کلمات ختم ہونے سے پہلے دریا کا پانی ختم ہو جائے گا، یہ پورے دریا ختم ہو جائیں گے، خشک ہو جائیں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اسی طرح آپ دریا پر دریا استفادہ کرتے جائیں، کرتے رہیں، اس کے باوجود دریا میں اتنی گنجائش نہیں، دریا کے پانی میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ کلمات خدا کو لکھ سکے اور ختم کر سکے۔ قلم ختم ہو سکتے ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، دریا کا پانی ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز باقی رہے گی، جاری رہے گی، وہ کلمات خدا ہے، ذکر خدا ہے۔ اس آیت سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، مفہوم دونوں کا یکساں ہے، مولا علی کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ وہ حدیث مولا علی کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ آپ اس حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولا امیر المؤمنین کی اتنی فضیلت، جس طرح سے ہم فضائل خدا، کلمات خدا کو نہیں ختم کر سکتے ہیں، نہیں گن سکتے ہیں، اسی طرح سے
دریا میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سیاہی بن کر، درختوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ قلم بن کر، جن و انس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ کاتب بن کر آئیں اور فضیلت علی کو لکھ کر ختم کر سکیں، اتنی ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ یہ حدیث ابن عباس سے ہے، یہ حدیث ابن عباس سے ہے۔ کتاب المناقب میں خوارزمی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ایک صفحہ نمبر 328 پر یہ حدیث کتاب المناقب میں موجود ہے۔ جناب ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں اس حدیث کو صفحہ نمبر 23 پر ذکر کیا ہے۔ جناب قندوزی نے اس حدیث کو ینابیع المودہ لذوی القربیٰ میں جلد 2 صفحہ 285 پر ذکر کیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر درخت قلم بن جائے، روئے زمین پر جو درخت ہے وہ قلم بن جائے، ایک دریا سیاہی بن جائے، 2 جن اور انس لکھنے والے بن جائے، حساب کرنے والے بن جائے، دنیا میں یہی چیزیں ہیں۔ درختوں کو آپ قلم کے طور پر استعمال کریں، پانی کو آپ سیاہی کے طور پر استفادہ کریں، اور انسانوں کو، اجنہ کو آپ رائٹر کے طور پر استفادہ کریں اور ان سے کام لے لیں، تو اس کے باوجود امیر المؤمنین کی فضیلتیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم قرآن کریم میں خداوند متعال نے فرمایا تھا کہ امیر المؤمنین نفس نبی ہے۔ بنابراین جس طرح سے پیغمبر اکرم میں وسعت ہے، آپ کے فضائل میں وسعت ہے، آپ کے فضائل نہیں ختم ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے مولا امیر المؤمنین جو نفس نبی ہے، آپ کی فضیلتوں کی بھی انتہا نہیں ہو سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔